چلیں آپ کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں. اچھا، انا کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی، بے شک. ہاذا، یہ ہاذا اسم اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیتوں میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا اس سے آخرت کی زندگی بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں بتایا. ٹھیک ہے. قد آیات ایسی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ جو بات کی نا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بل لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ، جو آخرت ہے، خیر بہتر ہے، وابقی باقی رہنے والی ہے. یہ وہ جو ہم نے آج جیسے پڑھے تھے نا، ابقا، یعنی یہ وزن ہم نے آج پڑھے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا، یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ ان ھذا، کہ یہ جو جس کی طرف اب اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے جو پیچھے ہے نا، یہ جو چیز اللہ نے کہا ہم نے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے فار ایور. ان ھذا، بے شک یہ جو سبق ہے، لفی الصحف الاولی، یہ جو صحف الاولی پہلے کتابیں تھی اس کے اندر بھی ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان. ٹھیک ہے. یہ سارا آئے گا لیسن. لام اوپر جو لکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا لام ہے، اس پہ بھی ایک لیسن ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان موسٹ ڈیفینیٹلی، ہاذا یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لفی الصحف الاولی، پہلی کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہی لوگوں کو بتایا تھا کہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے. مثال بھی دے دی کہ صحفی ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحف تھے نا، بکس، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا. پہلے جنرل بات کر دی اللہ نے کہ پچھلی جتنے بھی کتابیں تھیں، زبور ہے، انجیل ہے، اور بھی جن کے ہمیں نام نہیں پتہ، سب کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ لیسن. اور اسپیسیفکلی بتا دیا جو ابراہیم اور موسیٰ کے. اب اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نہیں بتائی. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس کا کیا نام ہے. داؤد علیہ السلام کا بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نہیں دیا کا بتایا. اسی طرح ایک آیت سے قرآن کی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ بنے اور بہت بڑی کنگڈم تھی ان کی، جیسے داؤد علیہ السلام کی تھی. تو بہرحال یہ تو میں نے کہا آپ سے کچھ اور بھی چیزیں شیئر کر لی جائیں جو کہ ڈائریکٹلی عربک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے. اچھا جی، ابھی میں سورۃ کہف کھول لیتا ہوں انشاءاللہ. سورۃ الکہف، یہ ہے. اچھا جی، یہ ہماری تنزیل ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ ہے. اس میں 18 نمبر سورت میں چلتے ہیں ہم، الکہف. اچھا، اب یہ پہلی آیت
سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو ہم اس وقت 10-11 آیات کر چکے ہیں مختلف لیسنز کے حوالے سے، لیکن کوئکلی اس میں دیکھتے ہیں. تو الحمد، اب اس کے اندر ال آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ال والا رول ہے اس کے مطابق یہ پراپر نیم ہے. للہ، یہ اللہ جو ہے یہ بھی اسم الجلالہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی پراپر. الذی اسم موصول ہے. اس اسماء موصولہ ہم نے دیکھا تھا نا، الذی، الذین، اللتی، وہ سارے یہ بھی پراپر ہے. انزلہ، انزلہ کے بارے میں ہم ڈسکشن نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ہے ہی نہیں ناؤن، یہ تو فعل ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم ناؤنس کی بات کر رہے ہیں. عبدہ، عبدہ، اب اس پہ دیکھیں، عبد ایک ناؤن ہے اور ہی بیسیکلی یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ بیسیکلی ون آف دا پروناؤنز یہ ہیں. تو عبد جو ہے اس پہ اگر وہ میں رولز کھول لوں، اچھا لیکن پھر یہ شیئرنگ بند کرنی پڑے گی تو چلے، لیکن میں کوئکلی آپ کو ویسے ہی یاد کرا دیتا ہوں کہ رولز تھے ہمارے. ال والا ہوگا، پراپر نیمز ہوں گے جس کو آواز دی جا رہی ہے، اور پروناؤنز جو ہیں، ٹھیک ہے. الاسماء الموصولہ، اسماء الاشارہ، the word before of if the after of is proper. تو اس حساب سے تو یہ کوئی بھی رول جو ہے نا اس پہ نہیں اپلائی ہوتا، تو یہ نکرہ ہوگا. الکتاب، یہ ال کی وجہ سے یہ بھی پراپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ولم یجعل لہو، یہ یجعل یہ بھی فعل میں آ جاتا ہے عوجن، ٹھیک ہے. تو بائی ڈیفالٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ نکرہ ہے، تو عوجن یہ اس کے اندر بھی کوئی اس کے اندر جو ہے، لیکن یہ عوج ہم نے پچھلا جو لیسن پڑھا ہے جو باڈی پارٹس جو ہے اس میں آ جاتا ہے باڈی ڈیفیکٹس کی عوج جو ہے نا، لیکن اس میں یہ باڈی ڈیفیکٹس نہیں، یہ بیسیکلی ٹیڑھ پن جو ہے نا اس میں یوز ہوتا ہے. کیا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، all praises and gratitude is for اللہ، جس نے نازل کی کتاب علی عبدہ، اپنے بندے پہ، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں انگلش میں بھی اوپر بھی آ رہا اور اس میں کوئی کروکڈنس، کوئی ٹیڑھ پن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو مس لیڈ نہیں کرے گی. جو بھی اس کو فالو کرے گا، اس لا کو فالو کرے گا، وہ رائٹیس اینڈ گائیڈڈ ہوگا انشاءاللہ. تو وہ کوئی بھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بہت سارے لوگ تجربے کرتے ہیں، جیسے کمیونزم آیا، تقریباً سمجھ لیں 80-100 سال رہ کے آلموسٹ ختم ہو گیا. جو ٹرو کمیونزم تھا وہ ابھی نہیں ہے، لوگوں نے تجربہ کیا. تو یہ بیسیکلی ایک وہ دین ہی لے کے آئے تھے اپنا، لیکن اتنے لوگوں کو مارا انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو کروکڈنس تھی، عوج تھا اس کے اندر نا، اس دین میں ان کا جو. اسی طرح کیپٹلزم کی ہم نے کل بات کی کہ اس میں کتنے اس کے جو عقائد ہیں اس میں کتنی خامیاں ہیں. تو ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں قیمن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ ہے، یہ نا. لینذر یہ فعل ہے. بأسن شدیدن، ٹھیک ہے. بأسن از لائک پنشمنٹ، شدید سخت. یہ کتاب جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ اوے آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی پنشمنٹ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اینڈ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ،
and then it gives glad tidings, یعنی اچھی اور خوشخبری سناتی ہے المؤمنین بلیورز کو، الذین وہ یعملون الصالحات جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کیا ان کے لیے ان لہم اجرا حسنا کہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت اچھا ریوارڈ ہے. تو ابھی یہ تو ہو گیا ٹرانسلیشن. ابھی ہم تھوڑا اس میں دیکھ لیتے ہیں. عوج تک ہم نے کر لیا تھا. قیمن جو ہے اپ رائٹ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ فعل ہے. بأسن شدیدن، ٹھیک ہے، سویر پنشمنٹ، یہ دونوں ناؤنز ہیں لیکن یہ نکرہ ہے، اس میں کوئی سائنز نہیں ہے معرفہ ہونے کا. من لدنہ، لدن تو یہ بھی سمجھ لے اسم ہی ہے لیکن اس میں بھی کوئی سائن نہیں ہے. وَيُبَشِّرُ اور یہ ورب ہے، فعل ہے. المؤمنین، اب یہ آ گیا المؤمنین، اس میں ال والی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو یہ معرفہ ہے. الذین یہ بھی معرفہ ہے. یعملون فعل ہے. الصالحات یہ بھی معرفہ ہے. ان لہم اجرن، اجرن ریوارڈ، گڈ ریوارڈ، بیوٹیفل ریوارڈ، یہ دونوں بھی نکرہ ہیں. ماکثین وہ اس میں یعنی مکثا کا مطلب ہوتا ہے رہنا، تو یہ اللہ نے کہا کہ وہ اس میں رہیں گے. فی ابدن، فار ایور، ٹھیک ہے. اور یہ ایک انشاءاللہ ٹورڈز مے بی مڈ یا اینڈ پہ ایک اور چیز اس کے اندر، اس کا ریٹورک بینیفٹ بھی ہیں. یہ جو ہم نے معرفہ اور نکرہ پڑھا ہے، یعنی ٹائپ اس کی پڑھی ہے، اس کا ریٹورک اور بلاغت کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے. تو بعض اوقات عربی میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفخیم، ٹھیک ہے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا کسی کو نا، اس کی شان بڑھانا، تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. چلے میں کوئکلی جمپ کرتا ہوں آگے. میں یہ اس آیت پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہفی، اللہ نے کہا کہ ڈو یو تھنک، ڈو یو بلیو. اس کو میں اگر فکسڈ کر دوں تو یہ لیکن ادھر آئے گا. اچھا چلیں اس کو نانی کر دیتے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہفی والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب الکہف، اب two people waiting in the room. اس پہ میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصحاب ہے، یعنی اصحاب کہف جس کو ہم کہتے ہیں، اصحاب جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کوئی تھوڑا مائک آن کر کے. سر یہ معرفہ ہے بیکاز الکاف آ رہا ہے اس کے بعد، اسپیسیفک ہو گئے. ہاں زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کی اگر ٹرانسلیشن بھی کریں گے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی بنے گی پیپل آف کیو، ٹھیک ہے. اب کیو جو ہے وہ معرفہ ہے تو اس سے پچھلے والا بھی معرفہ ہوگا، اس پہ وہ رول لگے گا. اور یہ اگلا والا بھی معرفہ ہی ہے. تو یہ ایکچولی پیپل آف کہف اینڈ دا اسٹونز، جو انگریوڈ اسٹونز تھے نا، ایکچولی ان کے نام لکھے گئے تھے نا، رقم مرقوم اردو میں بھی کہتے ہیں، نام رقم کریں اپنا، تو ان کے نام لکھے گئے تھے، تو اس وجہ سے اصحاب الکہف والرقیم ان کو کہا گیا. تو ایک چیز میں جس کی طرف آپ
کو لیके آنا چاہ رہا ہوں, ابھی آیت نہیں آئی. یہ دیکھیں, یہ از اول فتیہ, تو یہ اصل میں فتیہ عربی زبان میں ینگ ٹین ایجر کو کہہ لیں, یا مطلب جو بالکل بلومنگ جس کی ایج ہوتی ہے نا, ینگ نوجوان, مطلب ارلی 20s میں یا لیٹ ٹین ایجر جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ لفظ عربی میں بتایا جاتا ہے فتیہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ یوز کیا الفتیہ, تو کہ وہ بڑے اسپیشل خاص قسم کے ینگ پیپل تھے. تو یعنی اس میں دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ہمیں, آپ اس کا ٹرانسلیشن چلے آن کر کے دیکھتے ہیں کیا وہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. Remember when the young men fled for refuge. اب اس نے ترجمہ کر دیا ہے young men, لیکن وہ جو اللہ نے کہا کہ خاص وہ اسپیشل ینگ مین تھے ال لگا کے, وہ تو یہ ٹرانسلیشن میں غائب ہوگی نا, یہاں تو وہ آئی نہیں. چلیں اردو میں دیکھتے ہیں اردو والے کیا کہتے ہیں. یہ تو انگلش تھا نا, اردو پہلا ہی میں عموماً سلیکٹ کر لیتا ہوں ریگارڈلیس. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. اب اردو میں بھی وہ جو اس کا جو بلاغت تھی ال لگانے سے وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ ایک تو لفظ میں ہی بتایا کہ الفتیہ, ایک تو وہ فتیہ تھے, وہ ینگ پیپل تھے. تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ یہ دلا رہا ہے کہ آج کل کے جو نوجوانوں کے لیے یعنی اس میں بہت ہی اہم لیسن یہ ہے کہ دیکھو ان کا جب ایمان فتنے میں آیا تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا. وہ مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایکسٹرا اور کوئی بھی فالتو نہیں لگاتا. تو یہ ایکچولی جو ان کے لیے کچھ اور بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لفظ, لیکن یہ خاص استعمال کیا اور اس کے ساتھ ال لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ بڑے اسپیشل ینگ لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور اسی کی فتیہ کا آگے آ رہا ہے, میں آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ آیتیں تھوڑی گزر شاید پیچھے رہ گئی آیت. ہاں یہ دیکھیے, یہ آیت پہ نوٹ کیجیے, اوپر اللہ نے کہا الفتیہ, تو وہ ایک اور ریٹورک بینیفٹ تھا, ایک اور بلاغت تھی کہ وہ بتانا تھا کہ بڑے اسپیشل لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور نیچے کہا انہم فتیتن, ٹھیک ہے. تو فتیتن, اب اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ کیا, یعنی یہ کامن ہے, یہ اسپیشل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بلاغت کے لحاظ سے کہ جب میں نے ایک لفظ بولا تھا تفخیم, کہ جب کسی کی شان بڑھانی ہو نا تو اس کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے. یعنی اس میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا اللہ, ہماری توجہ کچھ اور کسی اور طرف دلانا چاہ رہا تھا, تو الفتیہ تو یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ اسپیشل تھا, یہاں فتیتن یوز کیا ہے. تو یہ جو آج کا لیسن اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن میں آپ کو دکھا دی سورۃ کہف پہ کہ ایک ہی لفظ ہے. اچھا, اس میں یہاں کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی, اللہ نے کیا, یہ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جس چیز کا اعادہ کرتا ہے, بار بار ریپیٹیشن آتی ہے, وہ کوئی عام چیز نہیں, وہ ہماری توجہ اس طرف مبذول اللہ کرانا چاہ رہا ہے کہ یہ ینگ پیپل تھے. پھر یہاں کہا کہ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں بالحق, حق کے ساتھ نا, وہ انہم فتیتن, موسٹ ڈیفینیٹلی, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے عظیم ینگ لوگ تھے. تن کہہ کے نا, یعنی بڑی ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیے, ٹھیک ہے. وہ پیچھے تھا بڑے اسپیشل لوگ تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آمنو بربہم,
وزدناہم ہدا. کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی رضیت باللہ ربا، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو آدمی اللہ کو اپنا رب مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے، ذاک طعم الایمان، کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے. وہ بڑے عظیم ینگ لوگ تھے اور اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے. اب ایمان تو ہم کہتے ہیں ہم بھی لے کے آئے ہیں، لیکن فرق ہے. یہ کل جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب جو ہے وہ نماز ہو گئے، روزے رہ گئے، یہ سارا چھلکا رہ گیا ہوا ہے. جو اصل اس کی روح تھی، اسپرٹ تھی، وہ انفارچونیٹلی مادہ پرستی کی وجہ سے وہ غائب ہو گئی، وہ کم ہو گئی، وہ بہت ہی ڈائلیوٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو جیسے سورۃ البقرہ کے اینڈ کی آیت ہیں، اس کا بھی اللہ نے اس میں بھی یہی کہا ہے آمن الرسول بما، کہ وہ رسول ایمان لے آئے. اس میں بھی یہی کہا ایمان لے آئے. ایمان کا اصل میں مطلب یہ امن سے ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں آپ کو امن آ جائے، بے خوفی آ جائے. مثلا اللہ کے بارے میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا. یعنی آپ مثلا آپ لیٹ سے رشوت کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے رشوت نہیں دینی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے. اب ایک مرحلہ آئے گا آپ کے سامنے کہ رشوت دیے بغیر کام نہیں ہو رہا. اس وقت آپ پھر ایمان کا صحیح جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا. اسی طرح آپ کوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں، آپ گاڑی بیچتے ہیں، آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کے جو عیب ہیں وہ بتائیں گے تو اس میں برکت ہوگی، لیکن ہم عیب چھپاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایمان لے آئیں. ایمان کا تو ٹیسٹ یہ ہے کہ جو ڈیلی لائف کی ہم ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، جو معاملات ہیں، جو بزنس ہے، شادی بیاہ ہے، جو کانٹریکٹس ہم سائن کرتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ، وعدے کرتے ہیں، ان پہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جن کی کہیں، تو پھر اس کا مطلب ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم امن میں، ہمیں یعنی یہ بے خوفی ہے کہ اس پہ چلیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسے مرحلہ آتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا جھوٹ بول دوں تو جان بچ جائے گی. تو اس کا مطلب ایمان پھر نہیں ہے. ایمان ہوتا تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جیسے آگ پہ ایمان ہے نا ہمارا، کہ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے تو وہ جلائے گی، کوئی نہیں رکھتا، کبھی بھی نہیں رکھتا. اسی طرح کا ایمان اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ تو اینی وے تھوڑا ہم آف چلے گئے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈائریکٹ اپلیکیشن ہوگی کہ ایک ہی لفظ معرفہ بھی آ گیا، نکرہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو رولز پڑھے تھے، بعد میں یہ جتنے بھی پروناؤنز آئیں گے نا وہ سارے پراپر ہیں. جیسے یہ بائی دا وے یہ اسم میں اشارہ آ گیا ہا اولائی، یہ بھی پراپر ہے. تو جتنے بھی پروناؤنز آئیں گے، چونکہ ایک پروناؤنز کا پورا لیسن ہے تو وہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا نا. نحنو، جی نحنو پروناؤن ہوگا، ہوئی یا ہاں ہوا. نہیں، ہاں مطلب وہ انگلش کے لحاظ سے ہم سے صحیح کہہ رہی. نحنو جو ہے نا، نحنو نقص علیک نبأہم، ہاں ادھر آ گیا، یہ پروناؤن ہے. انا نحنو یہ ہم پڑھیں گے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ سارا ایک اسی طرح انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحنو. تو نحنو جو ہے نا، نحنو نقص، یہ آگے آ رہا ہے. اچھا ادھر ہی تھا، سوری میں پیچھے آ گیا. جو آپ نے آیت پڑھی نا اس کی ہاں سٹارٹ پہ اس کے یہ جو ہے نا، یہ بھی بیسیکلی پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک لیسن انشاءاللہ آگے آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے جو لیسن آج پڑھا ہے، میں دیکھ لوں کوئی اور اس میں پروناؤنس بھی آ گیا.
اور ال بھی تو بہت آ گیا, پراپر نیمز بھی آ گئے ہیں, اس میں اشارہ یہ رہ گیا the one being called, اس کو ڈھونڈتے ہیں. یہ تو بے تحاشا جگہ, جیسے یا ایھا الذین آمنو, اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں مخاطب کرتا ہے, لیکن ایک بہت ہی اسپیسیفک میں آپ کو سورۃ یوسف کا دکھاتا ہوں, جس میں وہ جو ہے, نہیں میرے خیال اس سے اگلی کر کے پیچھے آئیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے, رات سے پیچھے آئیں گے. جیسے یہ دیکھیں, قالو, انہوں نے کہا یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر جو ہے, تو یہ بھی پراپر ہے. اس میں ایک اس میں آئے گا, جیسے یہ دیکھیں ایتھا العیر, اے قافلے والو. جب وہ غلہ لے کے واپس چلے تھے تو وہ جو ان کا کپ تھا, کہہ لیں جو بھی میئرنگ کپ تھا, وہ گم ہو گیا. تو ثم اذن مؤذن, پھر اذان دی ایک مؤذن نے, یعنی ایک آواز دینے والے نے, ہرکارا کیا کہتے ہیں اس کو, اس نے مکبر یا اس نے آواز دی, ایتھا العیر, اے قافلے والو, انکم, کوئی شک ہی نہیں, ڈیفینیٹلی لسارقون, تم سارے جو ہے نا, سارے کے سارے چور ہو تم. اونا, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اونا, سارقن, سارقن, سارقین, تو یہ لسارقون, یہ المؤمنون. تو آپ کو, یعنی میں ایک دن بتا رہا تھا نا کہ ماشاءاللہ بہت ساری عربی آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں, لیکن وہ فیلنگ نہیں آ رہی. وہ جب ہم کتاب پڑھیں گے یا صورتیں کچھ ایک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو کافی سارے, یہ بھی پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے, یہ بھی پتہ, آپ کو سارا پتہ چلتا جائے گا یہ انشاءاللہ. تو کوئی ہے کویشچن تو پوچھیے, نہیں تو پھر انشاءاللہ کلاس ہم اپنی ختم کرتے ہیں. میں نوٹس ریوائز بھی بھیج دوں گا, اسائنمنٹ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو نیکسٹ جو ویکس ہے, ہم جو حرف جو ہے نا اس پہ سٹارٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد کچھ فعل پہ ہوگا. تو اس کے بعد سمجھ لیں ہم تھوڑا ڈیپ واٹر میں, ابھی تو بالکل شیلو واٹر میں ہم تیراکی کر رہے تھے, تو عربی کے جو ڈیپ واٹر ہے اس میں چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ جلدی, میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ 40 حدیثیں جو ہے نا امام نووی کی, وہ پڑھنا شروع کریں بغیر ترجمے کے, اور عقیدۃ الطحاویہ وہ پڑھنا شروع کریں. تو انشاءاللہ یہ پھر اس میں بہت ہی مزہ آئے گا سب کو پڑھنے کا, اور that will actually give a lot of confidence. تو پھر آپ خود بھی انشاءاللہ پڑھ سکیں گے. جی کوئی سوال ہے؟ محمد اخلاص صاحب آج ہمارے ساتھ تھے, تو ان کے ذہن میں کچھ سوال ہو یا چلیں ٹھیک ہے, لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.